यूथ इंफॉर्मेशन सर्विस की 608वीं ये है, उसमें भी जरूर शिरकत फरमाई। और एक आपको तो पता है 18 साल से जायद हो गए, तो आपका जो उन्वान है वो बहुत ही अहम है, दिलचस्प है। फलसफे
अपना दिमाग मत लड़ाओ, अकल मत लड़ाओ उसमें। वल्लाहु यालमु मा तो सारे अंबिया को यही तरीका दिया।
کا کام نہیں ہے. جو چیز حلال کی گئی اس کو حرام نہیں کر سکتے آپ، اپنے اوپر بھی نہیں کر سکتے. جہاں اس کو آپ کو اجازت بحیثیت مسلمان کی بقا کا ذمہ دار ہے، جس میں ازواجی زندگی شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جس میں وراثت کی تقسیم ہے، جس میں طلاق کے معاملات ہیں، تبنہ کے معاملات ہیں، جس میں عبادات کے معاملات ہیں. اما یہ مکے کی دعوت چلے کہ مدینے میں آئے گی تو اس وقت بات کریں گے جو سپر اسٹرکچر ہے، کھڑکیاں کتنے لگیں گے، ڈیزائن کیسا ہوگا، کتنی بڑی کھڑکی سے کیا دروازے لگیں گے، کیا کلر ہوگا، وہ الگ بات، وہ بات نہیں کریں. ہندوستان میں کس کی بنیاد پہ ہم جو بنیاد بچانے کی بات کریں. اور مسلم پرسنل ایک ایسا
حساس اعتقاد کا معاملہ ہے، حکمت انگریزوں کو بھی نہیں۔ 1937 میں پرسن لا کو جیسے کہ ویسا رکھا گیا، کہا کہ وہاں جہاں تک ان کے معاملات ہیں، بنیادی معاملات، حکومت داخلت کرے گی۔ اسی پرسن لا کو کیری کیا گیا یہاں۔ اب بات آتی ہے دستور کی۔ دستور کیا کہتا ہے؟ ہمارا جو دستور ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ بنیادی طور پر ہم مسلمان اچھی طرح سمجھ جائیں، ہندوستان میں ہم بستے ہیں، جس ملک کے ہم شہری ہیں، ہم نے سارے لوگوں سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، نومبر 1949 میں جو دستور اڈاپٹ کیا گیا اس میں ایگریمنٹ تھا، ایک ریزولوشن لیا گیا تھا، قرارداد لی گئی تھی، وی دا پیپل آف انڈیا، جتنے ملک میں رہتے ہیں سارے کے سارے لوگوں نے مل کر قرارداد منظور کی تھی، جس میں سب آدمیوں کا ریپرزنٹیشن تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں۔ انہوں نے اس دستور کو منظوری دی تھی۔ دستور بنانے میں ہمارا حصہ ہے، شامل ہیں۔ آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ اقلیت میں ہے، سکھ بھی اقلیت میں ہے، جین بھی اقلیت میں ہے، مسلمان بھی اقلیت میں، کیا کر لیں گے لوگ؟ یہ کو بدلنے کی انصاف قائم معاشی اور ہمیں یقین، کچھ بھی چیزوں پہ یقین کرنے کی آزادی ہے، اعتقاد کی آزادی ہے، عبادت کی آزادی ہے۔ ہماری عبادتوں کو نہیں روک سکتے، عبادت کے طریقے کو نہیں روک سکتے، ہمارے فیت کو نہیں روک سکتے، عقیدے کو قبول کرنے کو نہیں روک سکتا، اس کی آزادی ہے۔ اور اس کو پروموٹ بھی کرنا۔
کا اس کے خلاف ہے، یعنی پھر سے شابانہ کو اس کی طرف رجت ہے، شابانہ کے اس کا جو مسئلہ تھا اس کی طرف پھر ہم جا رہے ہیں۔ تو میں نے بات کی تھی کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ اسلام میں ایکویلٹی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اسلام استحصال کرتا ہے مذہب کی بنیاد پر اور ریس کی بنیاد پر اور جو ہے کاسٹ کی بنیاد پر اور ہمارے سیکس کی بنیاد پر اور پلیس آف برتھ کی بنیاد پر۔ یہ جو ہے الزامات اس فیصلے سے اسلام پر لگتے ہیں۔ اور آرٹیکل 21 میں آپ جائیں گے تو اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اسلام میں کسی انسان کی زندگی کا تحفظ ہے اور نہ ہی شخصی آزادی ہے۔ یہ سارے الزامات کے بعد مینٹیننس دینے کی بات کی گئی کہ عورت کو، جو عورت مطلقہ عورت ہے، ان حالات سے دوچار ہے، اس لیے اس کو مینٹیننس دینا چاہیے اور اس تاحیات مینٹیننس کی بات آ رہی ہے جو اسلامی قانون کے مغایر اسلامی قانون میں منع ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ایک شمی مالا کیس ہے، وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ عام طور پہ 3 طلاق میں خود ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں، 3 طلاق ہوتی نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ وہ مسائل ہمارے درمیان کے ہیں، وہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جس پر بحث کی جائے۔ اور یہ جو طلاق کا شمی مالا کا فیصلہ آیا، یہ شمی مالا کا فیصلہ یہ کسی شخص نے، اس کے جو شوہر تھا اس سے اس کو بچے بھی تھے، مگر کوئی عورت دوسری پسند آ گئی تو اس سے شادی کیا، اس کو بھی رکھا تھا۔ اب اس کی طرف توجہ نہیں تھی، یہ بیچاری بھلا کیسے پالے گی بچوں کو، تو اس نے کیس ڈالا مینٹیننس کا۔ طلاق نہیں دی مینٹیننس کے گھر، اس کے بعد عدالت سے اس کو نوٹس گئی مینٹیننس کے لیے۔ جب پیشی آ گئی تو وہاں انہیں اسٹیٹمنٹ لگ دیا کہ میں جو ہے پہلے طلاق دے چکا تھا، عدت گزر گئی، اس کی اب میرے پہ کوئی مینٹیننس نہیں۔ اور وہ اسٹیٹمنٹ خود جانے کے بجائے اسٹیٹمنٹ عدالت کو بھیج دیا گیا۔ اس اسٹیٹمنٹ پہ فیصلہ ہوا کہ طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں ہوئی اس کی، اور اس طرح سے طلاق نہیں دی جا سکتی، ابھی بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے 4 بنیادیں اس فیصلے میں آئی جو بحث کی گئی۔ پہلی بنیاد یہ کہ اس طلاق دیتے وقت اس لیٹر میں حالات نہیں بنائے، انوائرمنٹ کو نہیں بتایا گیا، کیا انوائرمنٹ میں یہ طلاق دینے کی نوبت آئی، کیا ایسے معاملات ہوئے تھے، کن حالات سے ان کی ازواجی زندگی گزری، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، انوائرمنٹ تو بتایا نہیں گیا، طلاق دے دیا اٹھا کر۔ تو پہلے انوائرمنٹ کو نہیں بتایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وجہ بھی نہیں بتائی گئی، انوائرمنٹ میں آخر کیا ہے، انوائرمنٹ تو عورت اور مرد میں اختلافات ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، بتایا نہیں گیا، وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ پہلے تو ماحول تھا، اس کے بعد وجہ نہیں بتائی گئی طلاق، دوسری چیز آ گئی۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی سازش بھی نہیں ہے، کوئی سمجھانا، ریکنسیلیشن کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا اس میں۔ اور چوتھی بات یہ کہ کوئی شہادت بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے طلاق کی، یہ تو اسٹیٹمنٹ بھیج دیا کرے۔ بظاہر یہ 4 بنیادی جو ہے بڑی وزنی دلائل کے ساتھ بات کی گئی اس میں، اور فیصلہ آگے طلاق نہیں پڑا۔ جس آیت کا ریفرنس دی گیا ہے کہ ریکنسیلیشن مسٹ ہے، جس کو طلاق کا بس تحقیق کرتے ہیں، ریکنسیلیشن مسٹ ہے، اس کے بغیر طلاق نہیں پڑتی، فیصلے کی بنیاد یہ بنی۔ اب یہ مسلم پرسنہ محمد اللہ میں مرد کو اجازت ہے، اختیار ہے پوری، یا تو طلاق وربلی دے یا لکھ کے دے، اس سے طلاق کا حق چھینا نہیں جا سکتا، طلاق پڑ جاتا ہے۔
مگر اس فیصلے کے بعد طلاق مشروط ہو گئی، مرد کا حق چھین لیا جا رہا ہے، مرد کو حق نہیں ہے طلاق دینے کا جب تک کہ وہ کنڈیشن پورے نہ کرے، یا تو ماحول بتائے کیوں ماحول میں دینا چاہ رہا ہے، یا تو وجہ بتائے، یا تو یہ ثابت کرے کہ کچھ تیسرا فریق ہے جو مساجد کرانے کے لیے تیار تھا، کیا کوششیں ہوئی، اس کے بعد شہادتیں چاہیے، چاروں چیزیں چاہیے، اس کے بعد ہی طلاق منظور ہوگی۔ اس طرح سے ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے مسلم پرسنل لا میں۔ مگر اس شمیمانہ کیس کے بعد یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ جس آیت کا حوالہ دیا سورہ نساء کی حالت کے میں بغیر حکم کے طلاق نہیں ہو سکتی، اس آیت میں جو بات کی گئی کہ اگر کسی میں دشواری ہو جائے ازواج زندگی میں، ایک حکم مرد کی طرف سے مقرر کر لیں، ایک حکم جو ہے عورت کی طرف سے مقرر کر لیں، دونوں کو ذمہ داری دیتے ہیں، اس کے بعد جو دونوں فیصلہ کریں اس پہ راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے، یہ ہے بات، مگر یہ جنرل اختلافات میں اور طلاق میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپلائی کریں۔ یہ دراصل آربیٹریشن ایکٹ ہے کہ مسائل تیسرا فریق کرا دے، جیسا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں آربیٹریشن ہے۔ اگر کوئی دو پارٹی عدالت کے باہر کوئی معاہدہ کر کے جو ہے نا اپنے معاملات کو سدھار لیتی ہے تو آربیٹریشن فیصلہ کر کے جو ہے نا عدالت کو سبمٹ کر دیں، عدالت فیصلہ کر دے گی۔
صلی اللہ کی میں مسلمانوں کی دلچسپی ختم ہو اور لوگوں کو عام طور پہ معلوم ہو کہ یہ بڑا ڈریکونین لا ہے، اس میں عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے، عورت کی آزادی سلب کی گئی ہے، مرد جو ہے اس پر حاوی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو تیاری کر ایک اس میں جہاں نقصانات ہیں وہاں ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ اچھی بات پیش کریں، اس سے بہتر مذہب نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ لوگ ہمارے السلام علیکم حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج اتنی محفلیں ہوئی اقبال شناسی کی آپ کو معلوم ہے 18 سال سے، اور پھر دوسرے 13-14 سال سے، پھر 8-10 سال سے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے جب کہ مغرب کے بعد بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مفتی صاحب کا کتاب کتنا دلچسپ ہے اور ایسے علماء سے متعلق ہے جو آج کل کا موضوع بنا ہوا ہے قوم۔ کچھ باتیں میرے ذہن میں بھی آئیں تو میں عرض کروں۔ اب یہاں آپ لوگوں کی عمریں ایسی ہیں کہ جو یہ سمجھ میں آئے کہ 1948 میں جب دستور سازی شروع ہوئی، 1947 میں آزاد ہوئے، اس کے بعد دستور بنانے کا قانون دستور ساز کمیٹی بنائی گئی، جس کا دستور بننے کے بعد سے آپ کو معلوم ہے 26 جنوری 1950 کو دستور لاگو ہوا۔ میں صرف اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہم سب جانتے ہیں، کوئی اس میں ایکسپشن نہیں ہے، ہم قوم اور مذہب کا آدمی جانتا ہے کہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا، مرد کا غیر انتخاب، مرد کے ساتھ لکڑیوں پر اس کو بھی بٹھا کے ستی کہتے تھے۔ تو ہندوؤں میں ایک ایسے رہنما پیدا ہوئے جو نیشنل تھنکنگ کے تھے اور ان کے کانگریس میں بھی ریکارڈ ہے، راجا رام موہن رائے، انہوں نے اس کو ختم کیا۔ یہ بات وہاں سے پھر ہماری دستور ساز اسمبلی تک کہہ نہیں سکتا، لیکن دستور ساز اسمبلی کے بارے میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بتاتا ہوں۔ دستور ساز اسمبلی میں جو قوانین اس کے وجود میں آنے کے بعد سے بعد میں بھی ترمیمات کے ذریعے پیش آئے، وہ یہ ہے کہ آپ تعجب کریں گے ہندو لاء میں طلاق دیتا کیوں جلا دیا جاتا تھا اس کو؟ کہ اس کو خود جینے کا حق نہیں، مرد کے بعد جینے کا حق نہیں، اس کے ساتھ تم بھی ختم ہو جاتا۔ پھر یہ طلاق کا قانون سیکھا کیسے گیا، آیا کیسے گیا؟ مسلمانوں میں طلاق آیا۔ اس کے بعد بیٹی کا حق، دو ایسے کافی ہیں اور بھی مثال کے طور پر بتاتا ہوں۔ مسلمانوں میں بیٹے کا حصہ دگنا، بیٹی کا حصہ ہے، یعنی اگر کسی کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹی کو جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، یا جو ہے سمجھے ناقد فدا ہو یا شادی نہیں ہوئی ہو۔ اگر کوئی مر جائے تو بیٹی کا حصہ بیٹے کا حصہ 2 اور بیٹی کا حصہ 1، بیٹے کا حصہ 2۔ وہاں کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ ہندو قانون میں یہ تھا کہ اگر اولاد ہو، مثلا کوئی شخص ہندو لا جس کو اپلیکیبل سمجھا جاتا تھا، اگر وہ شادی کرے اور اس کو ایک لڑکا پیدا ہو تو جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا بیٹے کا باپ کی ملکیت آدھی ہوگی، وہ بیٹا آدھا کما۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہنے سمجھیے کوئی ایک شخص شادی کر لی اور اس کو اولاد ہو تو اس شخص کی جو جائیداد تھی وہ جائیداد آدھی بیٹے کی ہو گئی۔ جیسی انہیں سانس لیا، جنم ہوا، اس کا باپ پورے کا مالک نہیں رہا بلکہ آدھے کا مالک، اور ایک بیٹا پیدا ہوا، 3 حصے ہو گئے۔
اس میں ترمیم لا کے سکسیشن ایکٹ بنایا گیا جو پھر ہمارے قوانین کے مطابق ہے، یعنی اب لڑکی کو بھی وہاں حصہ ہے، لیکن کیا کیا گیا ہے، ہم لڑکے کو 2 حصے دیتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ دیتے ہیں۔ وہاں کیا کیا ہے، مسائل خراب کیا گیا۔ مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو ملتا ہی نہیں، لڑکی کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کو، جس قانون سے کہ کئی باتیں اڈاپٹ کی گئی ہیں یا حاصل کی گئی ہیں یا اس کو مان لیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے کم زیادہ الگ بات ہے، اب اس قانون میں بداخلت یہ پرسنل لا کی بات ہے۔ پرسنل لا میں آپ لوگ ایک اچھی طریقے سے سمجھیے، دستور اس بات کی گارنٹی دیتا تھا۔ پہلے تو میں اس کا بھی ذکر کر دوں آپ کو کہ اس زمانے میں ایسے رہنما ہمارے تھے جو پارلیمنٹ میں تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی صلاحیتیں کیا تھیں، جیسے مولانا آزاد، جیسے پروفیسر ہمایوں قبیر، جیسے رفیع احمد گدوائی، جیسے شیخ عبداللہ، جیسے مولانا حفظ الرحمان حمید اللہ کے بڑے، یہ لوگ تھے دستور ساز اسمبلی میں جن کی دستخطیں کانسٹیٹیوشن ہیں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارے جو قوانین ہیں، جو پرسنل لا ہے، اس کا تحفظ کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے دی، دستور کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں آئینی قانون کہلاتے ہیں۔ آئینی قانون کے کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں، آئینی قانون کے معنی ہے جیسے آپ کی وراثت کا معاملہ ہے، جیسے آپ کے اوقاف، جیسے آپ کی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، جیسے آپ کے وصیت کا معاملہ ہے، یہ سب آئینی قوانین میں آتے ہیں۔ آئینی قوانین کے تحت ہمارے کسی قسم کی مداخلت دستور کی تحت نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ آئینی قانون میں آپ چنانچہ جس وقت وقت کا قانون بنا سن 1956 میں، دستور تو آیا 1950 میں، لیکن 56 میں وقف ایکٹ 56 میں، تو آپ اندازہ لگائیے اگر اس زمانے کے یہ پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ محفوظ کی جاتی ہیں، جو ممبر آپ پڑھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہے، اس زمانے سے ریکارڈڈ ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کے کسی عنوان کے دستور سازی میں اگر آپ یہ پڑھ کے دیکھیں کہ اس پر کس لیڈر نے کیا ہے، اظہار خیال کیا ہے، تو سب پارلیمنٹ کی تو اس میں کیا ہوا، اس زمانے میں یہ ماحول نہیں تھا۔ اس زمانے میں صرف کانگریس کا راج تھا، دوسری پارٹیاں تھیں، لیکن ہندو فرقہ پرست پارٹیاں میں شاید ایک ہندو مہاسبھا تھی جس کا ایک پارلیمنٹ میں نہ بی جے پی تھی، نہ شیو سینا تھی، نہ کوئی اور جماعت تھی، بلکہ ایک ممبر پارلیمنٹ کے، 1 یا 2 ممبر، ایک بنگال سے، ایک کشمیر سے، کوئی سے سب کے تھے، یا ٹیم کے 1 یا 2 ممبر تھے۔ تو اس میں یہ طے پایا دستور میں کہ ساتھ کن کے آئینی قوانین میں مطلب ان کو مستثنا کیا۔ اب وہاں پر دیکھیے آپ جو تخاریر ہوئی ہے پارلیمنٹری میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے معلومات کو، پارلیمنٹری قوانین میں یعنی مباحث میں ہندو فرقہ پرست جو کانگریس میں بھی تھے، سوشلسٹ پارٹی میں بھی تھے، اس زمانے کی بڑی پارٹیاں کانگریس، سوشلسٹ پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، کمیونسٹ پارٹی بھی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، بہرحال یہ پارٹیاں تھیں۔ اور آپ کے کیرلا سے بڑی تعجب کی بات تھی کہ جو مسلم لیگ کو جو ذمہ دار ہے پاکستان بنانے کی علیحدگی کی، اس کا مسلم لیگ کا کیرلا سے 1 یا 2 ممبر تھے یا 2 سے ممبر تھے، مجھے ایسا وہ بھی تھے، ان کی دستخطیں اس کے اوپر سب تھے۔ اور جو فرقہ پرست لوگ تفریح کیے، انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو اگر اوقاف کا ایکٹ دیں گے اور اوقاف کو اگر علیحدہ محکمے کی طرف کریں گے تو یہ پھر دوسرا پاکستان بنے گا، یا پھر یہ فرقہ واریت کو پھیلائیں گے۔ تو اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے اچھی طریقے سے پورے یاد کی ہے، تھوڑا سا مواد مجھے ذہن میں رہ گیا، وہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہو اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو، لیکن مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان اور ہمایوں قبیر، ان لوگوں نے جو تقاریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ہندوستان پہ 1000 سال حکومت کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موقع کا محکمہ الگ الگ نہیں چلا سکیں گے؟
نہیں مینیج کر سکی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو مخالفت کیے تھے وہ صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہماری اوقافی جائیداد ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے 5-10-15% سے زیادہ جو ہے ان کے لاقانونیت کا شکار ہے۔ یہ جو آپ اوقاف کی جائیدادیں اور یہ صرف آپ کو پتہ ہے یا نہیں معلوم، صرف شاید آندھرا پردیش میں 35,000 جائیدادیں اوقاف کی، وہاں تو لاکھوں کی ہیں پورے انڈیا میں۔ تو وہ جو مخالفین جو بولے تھے وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہم اہل نہیں ہیں اور کس بات سے ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یا تو شخصی مفاد کے تحت اوقافی جائیداد تباہ ہے، یا پھر عدم نگرانی یا سمجھیے دھوکہ بازی یا جھوٹ یا یہ کہ کئی جائیدادوں کے بول سکتے بولنا غلط ہے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے لیے چھوڑے بول کے ان کے لیے تھوڑے اس کے مختلف قسم کے توضیحات جو غصہ ہے یعنی اوقاف میں جو حقوق رکھتے ہیں جس مقصد کے لیے کہتے ہیں، نہیں اس کے معنی یہ نہیں، اس کے معنی یہ ہے ہم خاندان والوں کے لیے فلاں یہ خالص وہ ہمارے فیصلہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تفصیل کے لیکن وہ بات صحیح سمجھتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس قانون سے مثال دی گئی اور اپنے قوانین کو ترمیم کیا گیا اس میں ترمیم لائی گئی، ان قوانین کو پھر چھیڑنا پڑتا ہے۔ شاہ بانو کا کیس آپ نے جو حوالہ دیا شاہ بانو کا کیس کا شبی مہاراج شبی مہاراج شاہ بانو کے کیس کا ایک بات بول کے میں ختم کرتا ہوں کہ شاہ بانو کے کیس میں جو ہے وہ طلاق کے اوپر بہت بڑا خصوصیت کھڑا ہو گیا تھا، وہ جو ہے اس قسم کی رولنگ آ گئی تھی جس سے مداخلت ہو گئی تھی۔ تو اس قدر اس زمانے میں شاہ بانو کیس کے بارے میں ہلڑ مچی یا صحیح وجہ طور پر احتجاج ہوا کہ یہ گاندھی کا دور پرائم منسٹر تھا، ملک کے کئی گوشوں سے وہاں پر ڈیلیگیشن سے حیدرآباد سے جو ڈیلیگیشن گیا اس میں میں بھی تھا نمائندگی کے لیے، شاید آصف پاشا والا اور ساتھ کے لوگ گئے تھے وہاں پہ۔ تو وہ جو نمائندگی کی ہمارے وہاں کے بہت بڑے جو انتھونی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کیسے زبان کی بات ہے ابتدائی دور میں، تو اس کے بعد آپ جی فرائم کنٹری کی شہر مانتا تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، خیر وہ ایڈوکیٹ تھے، تو اس میں ہوا یہ کہ کہا یہ گیا کہ صاحب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پہ جو ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، قائم کرنا ضروری ہے، جو پروسیجر ہے اس کے وجہ سے تو کیا کرنا ہے، تو دستور میں ترمیم ہے، تو دستور میں ترمیم نہیں، اب اس کو اچھا ہوا ہے بڑا ہوا کہ برا ہوا کہ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ایسی تنظیمیں جو فرقہ پرست تھی وہ تنظیمیں یکجا ہو کر انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں یہ مسلمان تو اقلیت میں ان کی پاکستان میں نہیں چلتی، کسی اور میں نہیں چلتی، اور یہاں ہمارے دستور میں بھی جو ہے مداخلت کر رہے ہیں، اور وہاں سے سر وہاں سے پلٹا کھائے حالات، تو وہ ایک حدت سے جماعت جا کے یا کل چل نمبر کی جماعت جا کے یہ ایسا معنی ہوا کہ آج جو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بنیادی وجہ نہیں، جبکہ ہم دستور میں ترمیم کرائیں گے ایک طلاق کے بعد سمجھے نا قوانین میرا جو کچھ ہے ممکن ہو تھوڑا بہت آگے پیچھے بات ہو رہی ہو کیونکہ عرصے دراز کی بات ہے اور ذہن کا کوئی ذہنی عمومی ہو سکتا ہے سامنے، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جہاں تک میرے ذہن میں اور میرا تاثر تھا میں نے آپ سے میں آج کے اس میں خاص طریقے کا اعلان کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ چہارشنبے کے دن بھی جو ہے کتاب ہے اس میں ضرور شرکت ہو رہی ہے، ہمارے تقی خان صاحب کا خطاب ہے
اور وہ کتاب اقبال شناسی کی محفل میں ہے، اقبال کے فلسفہ قدیم سماجی محفل. اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ کتاب کیا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے. اس وقت ساری باتیں ہم پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سوالات کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ بات یہ دیکھیے کریں گے بات کے بارے میں. بعض حضرات نے یہ مسئلہ یہاں پر اٹھایا تھا کہ صاحب یہ سنت الجماعت مسجد ہے، اور یہاں آپ کے پاس دلا میں آگے نہیں لیتا فرقہ اور اس کے جو ہے سبھی لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، سب فرقوں کے آتے ہیں، مسلم سب فرقوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اب حج میں یہ کئی قسم کے دعائیں کرتے ہیں اور کئی قسم کے وعدے کرتے ہیں، تو وہاں پر تو ہم کو سب کی اجازت ہے. اب اس کے بعد یہ میری مسجد ہے تیری مسجد کو لے کے کیا اجازت ہے؟ اگر وہاں ترمیم ہو جائے تو پھر ہم بھی فالو کریں گے، اور ہم مجبور ہے جو آیا عبادت کریے چلے گا، اس کے اوپر نہیں جاتا. تو خیر وہ نظری مسئلے کے اوپر نہیں جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھیے ایک چیز اور عرض کروں آپ سے، بنیادی طور پہ اسلام کے جو عقائد تھے، جو اصول تھے، جو کچھ شرائط تھے، جو کچھ بھی سمجھے آپ کو پیروی کرنا پڑتا تھا مذہب اسلام کے لیے، اس میں اختلافات آنے کی وجہ سے ہی 4 امام وجود میں آئے، ہے نا. لیکن ان اماموں میں طریقہ یہ تھا کہ بھئی آپ شافعی ہیں، آپ حنبلی ہیں، اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے پڑھیں. امام کبھی آپس میں اس قسم سے نہیں بولے جو آج ہم دیکھتے ہیں علماء میں کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ تم کافر تو تم کافر ہوتا ہے سب نے. تو یہ مسئلے میں اختلافات کی طرف نہیں جانا، آپ جو فالو کرتے ہیں کریے، کہ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریے، لیکن یہ کہ بالکل کسی کو جو ہے اٹیک کرنا یا مذہب اس کا وہ موضوع بنا دینا وہ مناسب نہیں رہتا. سوال کریں، جواب دیں، پھر اپنے حد تک آپ جواب آپ عمل کریں تو کوئی تعلق نہیں، کوئی وہ نہیں کرتا کہ بھائی آپ یہ مطلب یہی لوگ آتے ہیں. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ویب سائٹ کے ذریعے دنیا میں دیکھا جاتا ہے. حیدرآباد کے مشہور نانک سنگھ مشرف صاحب رہنما ہیں سکھ کمیونٹی کے لیے، بلکہ ایسا تعلق بنا ہے وہ بلا مذہب ملت عوامی خدمات کر رہے تھے. اب وہ پرسوں آپ کو معلوم ہے 2-3 لاکھ کا جو مجمع ہوا اس میں آپ کی تقریر کئی مرتبہ اس میں واہ واہ ہوئی، ایسی تقریر کیا. تو یہ بات کہ جو ہے اختلاف ہو الگ ہے، لیکن اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے اور اس کو کسی قسم کا ایسا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ آنے میں کترائیں یا دوسرے بولے کہ بھائی یہ تو بالکل بولے. یہ اچھی بات ہے، کئی لوگ اس کے لیے خوش ہوتے ہیں، ایسی محافل ہوتی ہے. آپ کیا جانیں لوگ بھی آتے ہوں گے، آتے ہیں ملے بھی ایسے بیٹھے، لہٰذا اس وقت دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.